باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد الثابت بالنص والإجماعات المحكية فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك. ہماری گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر. مصنف ادلہ پیش کر رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں. تقریباً دلیل خامس ہے یا چھٹی دلیل ہے، یہی روایت ہے. تو ایک روایت کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے. روایت جو ہے نا غلام کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہے اور عام جو ہے نا آزاد بندے کے بارے میں بھی ایک روایت وارد ہوئی ہے. وہ اس طرح سے ہیں کہ نکاح فضولی کے حوالے سے روایت ہمارے پاس کیا ہے، موجود ہے. یعنی ایک غلام کے بارے میں بھی ہے اور عبد کے بارے میں بھی ہے. مثلا ایک عبد کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے نا وہ خود غائب تھا، اس کی ماں نے اس کی تجویز کر دی، اس سے پوچھے بغیر کسی عورت سے اس کی نکاح کرائی. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا بتایا گیا اور اس نے اجازت دی تو کہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، بے درست ہے، یعنی نکاح درست ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص کے بارے میں اس کی ماں نے اس بچے سے یا اس لڑکے سے پوچھے بغیر کسی عورت کے ساتھ اس کی نکاح کرائی. بعد میں اگر وہ اس نے اجازت دیا تو کیا ہے، نکاح صحیح ہے. اسی طرح جو ہے نا اسی مفہوم اور اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے. کس کے بارے میں؟ غلام کے بارے میں بھی ہے. غلام کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح ہوا، بعد میں وہ راضی ہوا تو کیا ہے، نکاح صحیح ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مصنف اور مشہور علماء یہ بیان کرتے ہیں، دیکھو جب نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے، چاہے غلام کے بارے میں ہو چاہے عام آزاد بندے کے بارے میں ہو، نکاح فضولی جب صحیح ہو سکتا ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جسے وجہ اولویت کہا جاتا ہے. جب نکاح فضولی درست ہو سکتا ہے تو اولویت کے طور پر بطریق اولا بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے. اس کی دو وجہ بیان کیا ہے انہوں نے. وجہ اولویت کیا ہے؟ تقریباً اس نے پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اولویت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح کے بارے میں ہم نے کہا تھا ہماری جو شریعت کے اندر دو مسئلے کے بارے میں بہت احتیاط کیا گیا ہے اور بہت اہمیت دی گئی ہے. اس میں سے ایک دماغ کا مسئلہ ہے، دیات، خون، قتل و غارت کے حوالے سے، اور دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ فروج کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ جو نکاح وغیرہ ہے اس میں بہت احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا اولاد کا مسئلہ ہے، نسل کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے. یہاں پر حرام اور حلال زادہ اور حرام زادے کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو بے میں اتنا مشکل نہیں ہے. اگر بے جو ہے نا، دیکھو اگر حقیقت میں درست نہ بھی ہو تو میں آپ کو مثلا کچھ پیسے دیتے ہیں، آپ سے بھی کچھ پیسے لیتے ہیں. یہاں پر عوض معوض ہوتا ہے. اگر حقیقت میں باطل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ سے میں نے کچھ لیا ہے. اگر حقیقت میں بے باطل ہے تو یہاں پر کسی کا حق شاید ضائع نہ ہو، کیونکہ یہاں پر عوض و معوض کا معاملہ ہے. لیکن نکاح میں جو ہے نا، نکاح اگر فاسد ہو، نکاح میں اگر انسان احتیاط نہ کرے تو نکاح میں جو ہے نا کچھ لینا کچھ دینا نہیں ہوتا ہے. ہم جو مہر دیتے ہیں وہ اس عورت کی جو ہے نا قیمت یا اس کے مقابلے میں عوض نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہاں پر کہا جاتا ہے نکاح میں بضع جسے کہا جاتا ہے، بضع سے مراد وہی اس کی جو ہے نا کیا ہے، اس کے ساتھ جو ہماری جماع، یا دوسرا الفاظ میں کہیں کہ اس کی جو شرمگاہ ہے مثلا، اس کو جو ہے نا کیا دیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں مثلا نکاح کیا جاتا ہے. اس چیز کے لیے بضع کو دیا جاتا ہے. تو جب آپ نکاح کے ذریعے سے کسی کو بضع دیا جاتا ہے تو وہاں پر کوئی مقابلے میں ہم پیسہ دے کے نہیں لاتا ہے، تو وہاں پر ہمیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. لہٰذا وجہ اولویت یہ ہے، ایک تو نکاح کے اندر دماغ کیا ہے، نسل کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے. دوسری بات، نکاح کے اندر بضع دینا ہوتا ہے، وہاں پر عوض و معوض نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود، بہت اہم مسئلہ ہونے کے باوجود، جب نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو بے فضولی جو ہے نا بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وجہ اولویت ہے میں نے آپ کو یہاں پر ذکر کیا ہے. ایک تو وہاں پر دماغ فروج کا مسئلہ ہے،
نکاح فضولی میں، اور دوسرا وہاں پر بزو کو دیا جاتا ہے، اس کے عوض میں کچھ لیا نہیں جاتا ہے، تو وہاں پر جب آپ کچھ دیتے ہیں تو وہاں پر احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب اس کے باوجود، ان تمام احکام کے ہونے کے باوجود، اہمیت ہونے کے باوجود، جب فضولتاً اگر معاملہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے تو بے میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر باطل ہو بھی صحیح، ہم عوض و معوض ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں تو اسے کچھ لیتے بھی ہے، لہٰذا یہاں پر بطریق اولا فضولتاً اگر بے واقع ہو جائے تو صحیح ہونی چاہیے۔ یہ مشہور علماء کا کیا ہے؟ استدلال ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہاں پر مصنف اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کا اعتراض کس جہت سے ہے؟ مصنف فرماتے ہیں بہت سارے شہید اول اور صاحب ریاض علامہ طباطبائی اور دیگر جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے یہاں پر کیا ہے، اس مطلب کی طرف، اس فحوا کی طرف کیا اشارہ کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح استدلال کیا ہے کہ اس طرح سے بے فضولی کی صحت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن خود مصنف نے یہاں پر جو ہے نا رد کر دیا ہے۔ وہ رد کس طرح سے کیا ہے؟ ہم پہلے اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مصنف کا رد بیان کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ أَيْضًا، بس اوقات استدلال کیا گیا ہے ایزن، جس طرح ہم نے پہلے تقریباً 3-4 دلیلوں کے ذریعے سے استدلال کیا تھا بے فضولی کی صحت کے اوپر مشہور علماء نے، اسی طرح بے فضولی کی صحت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے بفحوى صحت عقد النکاح، عقد نکاح کی صحت کے ذریعے سے، عقد نکاح کی صحت کے دلیل اولویت کے ذریعے سے، فحوائے عقد نکاح یا فحوائے صحت عقد نکاح، عقد نکاح جب صحیح ہے تو بطریق اولا کس طرح سے عقد نکاح صحیح ہے؟ من الفضولی، فضولی سے، ٹھیک ہے۔ فی الحر والعبد، حر اور عبد چاہے غلام ہو، غلام اور کیا ہے آزاد آدمی دونوں کی فضولتاً اگر نکاح صحیح ہو سکتا ہے تو بطریق اولا بے فضولی بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں الثابتۃ بالنص والاجماعات المحکیہ، یہ جو غلام اور آزاد آدمی کی نسبت سے فضولی کا واقع ہوا ہے، فضولی واقع ہوا ہے اور صحیح واقع ہوا ہے، یہ نص کے ذریعے بھی ثابت ہے، ہمارے پاس روایات بھی موجود ہے، یعنی نکاح فضولی واقع ہوئی ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے اجماعات بھی جو حکایت کی گئی ہے، یعنی اجماعات منقولہ بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے، جو یہ دونوں دلالت کرتی ہے کہ نکاح فضولی واقع ہو چکی ہے اور صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بس آگے تقریباً وہ اس کی علت بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بطریق اولا بے فضولی صحیح ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے مصنف فرماتے ہیں فإن تملیک بضع الغیر، ٹھیک ہے، کسی غیر کی بضع کے اوپر مالک بننا، ٹھیک ہے، یا کسی غیر کے بضع کو ملکیت میں دینا، اذا لازم بالاجازتی، اجازے کے ذریعے سے لازم ہو سکتا ہے، بے صحیح ہو سکتا ہے، تو کان تملیک مالہ، کسی غیر کے مال کو کسی کی ملکیت میں دینا، اولا بذالک، یہ بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کسی عورت سے پوچھے بغیر اس کی نکاح کسی آدمی سے کرتا ہے تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ گویا اس عورت کی شرمگاہ کو یا اس کے بزو کو آپ کسی کی ملکیت میں دے رہے ہیں اس سے پوچھے بغیر۔ تو جب آپ اس اہم مسئلے کو کر سکتا ہے تو کسی کے مال کو اس سے پوچھے بغیر آگے معاملہ کرنا یہ بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ اولویت یہ ہے۔ مضافاً، دوسری وجہ اولویت یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور نقطہ، ایک اور دلیل بھی ہے وجہ اولویت کی، وہ کیا ہے؟ الی ما علم من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، دیکھو جیسے کہ معلوم ہے عقد نکاح کے اندر بہت سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، شدت کے ساتھ، اہتمام سے مراد احتیاط کہیں آپ، عقد نکاح کے اندر بہت ساری شدت کے ساتھ احتیاط کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، بھائی یہ نکاح ہے، نکاح میں آپ احتیاط کریں، آپ یہاں پر جو ہے نا دماء و فروج کا مسئلہ ہے، یہاں پر اولاد کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے، بہت احتیاط کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے اور ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأنه یکون منہ، ٹھیک ہے، من عقد نکاح، عقد نکاح سے کیا ہوگا؟ الولد، یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا بہت سارے احکام اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، بھائی اگر نکاح باطل ہو تو گویا اس سے جو بچہ پیدا ہوگا الی یوم القیامہ سارے کے سارے جتنے بھی نسل ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو جب نکاح فضولی میں اس طرح کی شدت کے ساتھ کہا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کما فی بعض الاخبار، جیسا کہ بہت سارے روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو جب نکاح فضولی اس حد تک شدت اہتمام کے باوجود اگر صحیح ہو سکتا ہے تو بے فضولی میں بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے، اس میں اتنا زیادہ شدت اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ یہ مشہور علماء کا
ان کی طرف سے جو دلیل ہے. مصنف فرماتے ہیں اسی وقت اشار الی هذه الفحوا، اسی فحوا کی طرف، اسی بطریق اولویت والی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فی غایت المراد، غایت مراد میں، ٹھیک ہے. تقریباً شہید اول کی کتاب ہے، شہید اول نے وہاں پر بھی اسی کو بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اور واستدل بها فی الریاض، کتاب ریاض میں علامہ طباطبائی نے بھی اسی دلیل کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت پر استدلال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہاں پر جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے قال انه لولاها یعنی لولا هذه الفحوا، یہ جو دلیل فحوا بطریق اولویت والی یہ دلیل اگر نہ ہوتی تو اشکل الحکم من جہت الاجماعات المحکیۃ علی المنع، وہاں پر بے فضولی کی صحت کے اوپر حکم لگانا بہت مشکل ہو جاتا. اگر ہم نے بے فضولی کی صحت کے اوپر اگر حکم جاری کیا ہے تو اسی دلیل کی وجہ سے، اسی روایت کی وجہ سے، اسی دلیل فحوا کی وجہ سے اگر ہم نے کیا کیا ہے، حکم جاری کیا ہے. لولاہا، اگر یہی دلیل فحوا نہ ہوتی تو اشکل الحکم، ٹھیک ہے، ہمارے لیے حکم مشکل ہو جاتی، یعنی بے فضولی کی صحت کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ من جہت الاجماعات المحکیہ، ہمارے پاس اور بہت سارے علماء کی اجماعات موجود ہے جو حکایت کی گئی ہے علی المنع، بے فضولی کی عدم صحت کے اوپر. بے فضولی کی عدم صحت کے اوپر بہت سارے اجماعات موجود ہیں. اس اجماعات کے مقابلے میں ہم کس دلیل کو پیش کریں؟ بس یہی دلیل فحوا آ گئی، اور اسی روایت کی وجہ سے ہم نے ان اجماعات کو رد کر کے بے فضولی کی صحت کو ثابت کیا ہے. اگر یہ فحوا نہ ہوتی تو بے فضولی کی صحت پر موجود اجماعات محکیہ کو ہم رد نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اس بے فضولی کی صحت کو ثابت کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں وہ ہوا حسن، یہ بات جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، یہ بات جو ہے نا صحیح ہے، یعنی اس بات کے اندر جو ہے نا پاور ہے، یہ قوی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے نا مصنف اپنا رد پیش کرتا ہے. مصنف فرماتے ہیں دیکھو ایک چیز مشکل ہے، یہاں تک تو دلیل فحوا کو آپ نے کامل طریقے سے پیش کیا بے فضولی کی صحت کے اوپر، لیکن اس دلیل کے مطابق ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اصل کیا ہے؟ نکاح ہے، بے فضولی فرع ہے. جب اصل میں فضولی صحیح واقع ہو سکتا ہے تو فرع میں بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے. نکاح اصل ہے، اور نکاح جب اتنی شدت اہتمام ہے، اصل ہے، ان سب کے باوجود اگر نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو بے فرع ہے یہ بطریق اولا صحیح ہو سکتا ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس ایک اور روایت ہے جو کہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. اس روایت کے اندر بات تھوڑا عکس ہے. کیسے عکس ہے؟ مصنف فرماتے ہیں دیکھو ہمارے پاس ایک روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، اس روایت کے اندر معصوم نے بے کو اصل قرار دیا ہے، نکاح کو فرع قرار دیا ہے. ہماری بات کے برعکس ہم نے کیا کیا تھا؟ ابھی یہاں تک جو نکاح کو اصل قرار دیا، بے کو فرع قرار دیا تھا. مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، وہ اس روایت کے اندر معصوم نے بے کو اصل قرار دیا ہے، نکاح کو فرع قرار دیا ہے. اگر بے کو اصل نکاح کو فرع قرار دے تو پھر اس صورت میں اس روایت اولویت کے ذریعے سے فضولی کی صحت درست نہیں ہو سکتی. کیوں؟ معصوم کہتے ہیں کہ نکاح فرع ہے، بے اصل ہے، تو فرع کا حکم اصل پر کبھی جاری نہیں ہوتا. ابھی ہم نے کس طرح سے ثابت کیا؟ نکاح اصل ہے، اس کا حکم فرع پر ثابت ہو سکتا ہے، ہم نے دلیل فحوا کے ذریعے سے ثابت کیا. مصنف فرماتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، ہم ابھی ذکر کریں گے. اس روایت کے اندر معصوم نے نکاح کو فرع قرار دیا ہے، بے کو اصل قرار دیا ہے. تو جب فرع میں جب روایت موجود ہے کہ نکاح ہے، وہاں پر فضولی صحیح ہے، تو آپ بے کی صحت پر دلالت استدلال نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہاں پر بے اصل ہے، نکاح فرع ہے، تو فرع کا حکم اصل پر نہیں آ سکتا. یہ ایک بات جو ہے نا مصنف کا اشکال ہے. لیکن وہ روایت کہاں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں دیکھو ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس واقعے کے رد میں معصوم نے جو روایت پیش کی ہے جو ہمارے استدلال کے. مثلا ہمارے پاس جو ہے نا ایک واقعہ پیش ہوا. ایک بندے نے مثلا ایک شخص نے 2 بندوں کو وکیل بنایا. ٹھیک ہے. ایک کو کہا کہ مثلا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے کرنا ہے، میری طرف سے فلاں چیز کو آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میری طرف سے فلاں چیز کے کیا کریں؟ بے کریں. دوسرے آدمی کو ایک شخص نے کہا میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے نکاح کریں. ٹھیک ہے. ایک شخص نے ایک بندے کو نکاح کے لیے اور دوسرے بندے کو بے کے لیے یہاں سے کیا کیا؟ بھیج دیا. جب
اصل موکل نے 2 بندوں کو وکیل بنا کے بھیج دیا، ایک نکاح کے لیے ایک بے کے لیے۔ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، فوراً اس نے جو ہے ان دونوں کو معزول کر دیا، بھائی جو میں نے ابھی جو نکاح یا بے کے لیے جو وکیل بنایا تھا میں نے ان کو معزول کر دیا۔ وہ بندہ پیچھے مثلا کسی پیغام کے ذریعے سے بھیجا، وہ جاتے جاتے ان لوگوں سے نہیں ملا، وہ جا کے آگے نکاح یا مثلا بے وغیرہ وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ وہاں پر کیا ہوا، کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ آ جاتا ہے بعد میں، مثلا وہ لوگ واپس آ گئے، وکیل آ کے واپس سے کسی نے ایک نے کہا میں نے نکاح کر لیا، دوسرے نے کہا میں نے بے کر لیا، تو کہا جاتا ہے بھئی آپ لوگوں کو ہم نے معزول کیا تھا، آپ یہاں سے نکلتے ہی ہم نے آپ کی وکالت ختم کیا تھا، آپ نے کیوں بے کیا؟ تو وہ لوگ وہاں سے جواب دیتے بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کے عزل کے بارے میں، ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ اب اس مسئلے کا حکم کیا ہے؟ آیا انہوں نے جو پہلے یہاں سے وکیل بنا کے بھیجا تھا اور وہاں پر انہوں نے کام کر کے آیا ہے، نکاح اور جو ہے نا کیا ہے بے دونوں کا صحیح ہوگا وکیل کا یا نہیں؟ مالک نے معزول کیا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات، یہ جو قصہ واضح ہوا نا، یہ قصہ اہل سنت کی کسی کے پاس یہ مثلا ان کے جو کسی اکابرین کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، دیکھو ہاں مثلا بالعزل وبین بیہ مثلا المعزول مع جہلہ، بین تزویج الوکیل معزول مع جہلہ بالعزل وبین بیہ، دیکھو تو اہل سنت والوں نے کیا کہا؟ بے صحیح ہے، بے صحیح ہے، نکاح باطل ہے۔ ان کے اکابرین نے یہی کہا، دیکھو بھائی یہ جو وکیل جو جا کے معاملہ کیا ہے، جس بندے کو بے کے لیے وکیل بنایا تھا اگرچہ مالک نے معزول کر بھی دیا ہو، بے صحیح ہے، نکاح باطل ہے۔ کیوں؟ وجہ پوچھی تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو کیونکہ بے میں عوض و معوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے میں عوض ہوتا ہے۔ اس بندے نے اگر جا کے کچھ آگے بیچا ہے تو وہاں سے کچھ پیسے بھی لیا ہے، عوض و معوض ہے، لہٰذا اگر یہ واقعی میں باطل ہو بھی صحیح، معزول کر بھی جائے، پھر بھی مسئلہ نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ جبکہ دوسرا نکاح باطل ہے، کیوں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بندہ جا کے کسی کے نکاح کرتا ہے، کسی عورت کی نکاح کرتا ہے تو وہاں پر بزر دینا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ لینا نہیں ہوتا ہے، صرف معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حقیقت میں اگر باطل ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ درست، یعنی حقیقت میں مالک نے اگر اس کو حقیقتاً اس کو معزول کیا ہو تو یہاں پر جو ہے نا معاملہ درست نہیں ہے، یہاں پر کوئی عوض و معوض نہیں ہے۔ لہٰذا اہل سنت والوں نے کیا کہا؟ نکاح صحیح ہے، بے باطل ہے، کیونکہ نکاح میں عوض و معوض ہوتا ہے اور عفن بے میں عوض و معوض ہوتا ہے اور نکاح میں کوئی عوض و معوض نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بے درست ہے، نکاح باطل ہے۔ یہ حکم اہل سنت والوں نے، پہلے ہم نے قصے کو ذکر کیا، پھر اہل سنت والوں نے یہ حکم جاری کیا کہ بے صحیح ہے، نکاح باطل ہے۔ ہمارے معصوم کے سامنے پیش کیا، بھائی ہمارے سامنے ایسا قصہ پیش آیا تھا، ہم نے اس کو اہل سنت کے علماء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ بے درست ہے کیونکہ وہاں پر عوض و معوض ہوتا ہے، نکاح باطل ہے کیونکہ وہاں پر عوض و معوض نہیں ہے، صرف بزو کا دینا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے، معاملہ درست نہیں ہے۔ معصوم کا لفظ یہاں پر کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا سبحان اللہ ما اجور ھذا الحکم وافسدہ، سبحان اللہ کیا یعنی زیادہ جور، اجورہ یعنی سب سے زیادہ ظلم یا سب سے زیادہ جور اور سب سے زیادہ فساد کا حکم جاری کیا انہوں نے۔ کس نے؟ اہل سنت والوں نے، کہ بے صحیح ہے، نکاح فاسد ہے۔ آگے خود معصوم فرماتے ہیں بلکہ یہاں پر جو ہے نا نکاح میں زیادہ اولا اور اجدر کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیوں نکاح میں زیادہ اجدر ہے؟ ہاں انہوں نے، اب ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ معصوم نے کہا دیکھو زیادہ احتیاط کس چیز کے حوالے سے؟ صحت کے حوالے سے، بے کی صحت کے حوالے سے۔ بھئی آپ نے نکاح کو باطل قرار دیا، بے کو صحیح قرار دیا۔ معصوم فرماتے ہیں میرے نظریے کے مطابق احتیاط کا تقاضا یہ تھا نکاح صحیح ہونا چاہیے تھا، بے باطل ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے برعکس قرار دیا کہ بے کو اصل قرار دیا، مثلا عفن بے کو آپ نے صحیح قرار دیا کیونکہ عوض و معوض ہے، نکاح میں عوض و معوض نہیں ہے، لہٰذا باطل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کا جو فاسد نظریہ جو ہے نا، آپ نے جو حکم دیا ہے وہ بہت ظلم و جور پر مشتمل ہے۔ اصل کیا ہونی چاہیے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی کیا ہے، نکاح صحیح ہونا چاہیے، بے باطل ہونا چاہیے۔
کیوں معصوم نے اس میں احتیاط کہا وہ انشاءاللہ ابھی بعد میں عبارت میں آ جائیں گے، ہم اسی کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہاں تک حکم واضح ہو گئی نا کہ یہاں پر جو ہے نا مصنف نے یہ جو دلیل اولویت کے اوپر اشکال کیا اشکال یہ کیا دیکھو ٹھیک ہے آپ کے جو استدلال بہتر ہے کہ یہاں پر بے اصل ہے اور وہاں پر جب نکاح اصل ہے، جب نکاح فضولی صحیح ہوتا ہے چاہے عبد کے بارے میں ہو چاہے آزاد آدمی کے بارے میں ہو تو بطریق اولا نکاح بے صحیح ہے، بات درست ہے، آپ استدلال پیش کیا، لیکن ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے جو معصوم نے کسی اہل سنت کے نظریے کے رد میں پیش کیا ہے، وہاں پر معصوم نے بے کو فرع قرار دیا، بے کو اصل قرار دیا ہے، نکاح کو وہاں پر فرع قرار دیا ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ جو بے فضولی کی صحت والی دلیل نکاح فضولی کی صحت والی دلیل بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض، بل قاله إنها لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المنع وهو حسن إلا، یہاں سے مصنف کا اشکال ہے، إلا أنها یہ جو دلیل فحوى ہے ربما توہن، بس اوقات یہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ جو دلیل کمزور ہو جاتی ہے بالنص، اس روایت کے ذریعے سے، الوارد وہ روایت جو وارد ہوئی ہے کہاں پر، فی الرد علی العامۃ، معصوم سے وارد ہوئی ہے لیکن عامہ کو اہل سنت کے نظریے کو رد کرنے کے لیے، کہاں پر بھائی کہتے ہیں وہ اہل سنت جو الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جہلہ، وہ اہل سنت کے علماء جنہوں نے فرق پیش کیا ہے بین تزویج الوکیل، اس نکاح کو جو کسی وکیل نے کیا ہے لیکن المعزول، وکیل کی صفات یہ ہے کہ مالک نے اس کو عزل بھی کیا ہے لیکن مع جہلہ بالعزل، لیکن وکیل کو عزل کا پتہ نہیں ہے، یہ والا وبین بیعہ، اور اسی طرح وبین بیع الوکیل المعزول مع جہلہ، ایک بے بھی ہوا ہے وکیل کی طرف سے لیکن مالک نے اس کو کیا ہے عزل کیا ہے اور وکیل کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں پر اہل سنت نے کیا فرق کیا بھائی، بے وکیل نے جو بے کیا ہے یا وکیل نے جو نکاح کیا ہے وہاں پر اہل سنت نے فرق کیا ہے، وہ فرق کیا کیا بالصحۃ فی الثانی، کیا ہے بے صحیح ہے، ہاں نکاح باطل ہے، بے کیوں صحیح ہے بھائی، لأن المال له عوض، کیونکہ بے میں کچھ لینا ہوتا ہے کچھ دینا ہوتا ہے، عوض میں مال ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے، اگرچہ واقعی میں مالک نے اس کو معزول کر بھی دیا ہے تب بھی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اما والبطلان فی الاول، اما نکاح باطل ہے، کیوں، لأن البضع لیس له عوض، نکاح میں صرف بضع کو آگے کسی کے حلال قرار دینا ہوتا ہے، بضع دینا ہوتا ہے، بضع جو ہے نا اس میں کوئی عوض نہیں ہے، تو یہاں پر بضع کیا ہونی چاہیے، باطل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مصنف کیا فرماتے ہیں، حیث قال، وہاں پر لأن البضع لیس حیث قال، اب وہ جو معصوم سے جو روایت وارد ہوئی ہے عامہ کے رد میں وہ کون سی روایت ہے، حیث قال، یہاں سے معصوم یہاں سے فرماتے ہیں، قال الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، فی مقام ردہم، ہم کی ضمیر کیا ہے جمع عامہ، اہل سنت کے رد میں معصوم نے فرمایا ہے، وہ اشتباہہم، اور ان کے اشتباہ کو بھی رد کرتے ہوئے، عامہ کی جو نظریہ اور اس کے اشتباہ کو رد کرتے ہوئے معصوم نے فرمایا ہے، فی وجہ الفرق، کس چیز میں عامہ نے اشتباہ کیا تھا، وجہ فرق بین صحت البیع و بین صحت النکاح، ٹھیک ہے، اس میں عامہ والوں کو اشتباہ ہوا تھا اور وجہ انہوں نے پیش کیا تھا، معصوم نے اس کو رد کیا اور معصوم نے ایک حدیث بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، سبحان اللہ ما اجبر ھذا الحکم افسدہ، معصوم نے فرمایا سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ کتنا جو ہے نا زیادت جور اور کتنا فاسد حکم جاری کیا اہل سنت والوں نے اس قضیے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کیوں، تو کہتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا فإن النکاح اولی و اجدر، اگر اس طرح کے قضیہ آپ کے سامنے آ جائیں تو احتیاط نکاح کے اندر زیادہ اولا اور زیادہ اجدر یہ ہے کہ ای احتاط فیہ، آپ نکاح کے اندر احتیاط کریں، احتیاط کر کے کیا کرنا چاہیے تھا، صحیح قرار دینا چاہیے تھا، کیوں، اس لیے کہ لأنہ الفرج، کیونکہ نکاح میں جماع و فروج کا مسئلہ ہے، ومنہ یکون الولد، اور اس سے جو ہے نا اولاد کا مسئلہ ہے، اور کیا ہے نسل انسانی اور بقا انسانی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو امام کو اور جو اس کے برابر ہو گیا کیسے کے اوپر، یعنی اوپر جو ہم نے کہا تھا نکاح اصل ہے بے فرع ہے، اور یہاں پہ صرف اہل سنت کے علاوہ معصوم کے قول بھی مطابق بھی نکاح اصل اور بے فرع ہے، نکاح اصل کیسے ہو گیا، یہاں پر اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نکاح میں، اور جو
انہوں نے بے کو اصل قرار دیا تھا یا سنت والوں نے، کیونکہ اس میں کیا ہے عوض معوض ہے، اور نکاح فرق قرار دیا تھا کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا باطل ہے۔ تو امام نے ان کو رد کر کے یہاں پہ کہا نکاح کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہی نا، اس یہاں پر الگ ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے۔ کیسے ہوا آپ دیکھیں نا، معصوم نے کہا کہ جب بے صحیح ہوا ہے تو بطریق اولا، لأنہ اولا کا مطلب یہی ہے، جب بے میں آپ کے اہل سنت والا آپ کہتے ہیں کہ بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی جب وکیل نے کیا اور آگے مالک نے اس کو رد کر دیا، وکالت ختم کر دی، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بے صحیح ہو سکتا ہے، تو اولا بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے۔ تو معصوم یہاں پر نکاح کو فرع قرار دے رہے ہیں۔ یہ اولا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جب بے صحیح ہو سکتا ہے، خود اہل سنت والے آپ خود اعتراف کرتے ہیں بے صحیح ہے، تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ معصوم آگے اس کی علت بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ابھی عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے واضح ہوگا۔ یہ اولا سے مراد یہاں پر نکاح کے اندر احتیاط یہ ہے، اور نکاح اصل نہیں۔ معصوم اہل سنت والوں کے نظریے کو ذہن میں رکھ لیں، انہوں نے کہا بے صحیح ہے، آپ نے جب کہتے ہیں بے میں عوض و معوض اور بے صحیح ہے، تو معصوم فرماتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بے صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر یہاں پر معصوم نے کیا کس چیز کو اصل قرار دیا؟ بے کو اصل قرار دیا، بے کے حکم کے ذریعے سے بطریق اولا نکاح کی صحت کو ثابت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہیں۔ ابھی یہاں سے جو ہے نا روایت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب مصنف یہاں سے انشاءاللہ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں وہ حاصل ہو، دوبارہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ان مقتضى الاحتیاط، احتیاط کا تقاضا کون النکاح الواقع اولا بالصحہ، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نکاح جو وکیل کی طرف سے واقع ہوئی ہے اس کی صحت بطریق اولا ہونی چاہیے من البے کی نسبت سے۔ جب بے صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح بھی صحیح ہونی چاہیے۔ من حیث الاحتیاط، کیوں؟ اس لیے کہ من حیث الاحتیاط المتعقد فی النکاح، نکاح کے اندر زیادہ احتیاط اور زیادہ احتیاط کے بارے میں تاکید کی گئی ہے دون غیر نکاح کی نسبت سے۔ فدل، بس دلالت کرتی ہے علی ان صحت البیع، جب آپ نے بے کو صحیح قرار دیا، بے شک جب بے صحیح ہے تو تستلزم صحت النکاح بطریق اولا، بطریق اولا نکاح کی صحت کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے، صحت نکاح بطریق اولا مستلزم ہو جاتی ہے۔ خلاف للعامہ، عامہ والوں کے خلاف، حیث عکسوا، عامہ والوں نے عکس کیا تھا، وحکموا، اور حکم کیا تھا بصحت البیع دون النکاح، اس وکیل کا جو معزول ہوا ہے، جو بے کے لیے بنایا ہے وہ صحیح ہے، نکاح باطل ہے، یہ کہا تھا۔ معصوم نے کیا کرا دیا؟ اس کا برعکس کرا دیا، نہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں بے جب درست ہے تو نکاح بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے، نہ کہ نکاح باطل ہو، بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فمقتضى حکم الامام علیہ السلام، آگے فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ان صحت المعاملۃ المالیہ الواقعۃ فی کل مقام، وہ معاملہ جو مال کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، مال کے اوپر ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ معاملہ مالی، ٹھیک ہے، جو صحیح واقع ہو، فی کل مقام، ہر جگہ پر، جس جگہ پر معاملہ مالی جہاں جہاں صحیح ہوتا ہے، تستلزم صحت النکاح الواقع بطریق اولا، وہاں پر بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آگے مصنف بیان کرتے ہیں وحینئذ، اس نظریے کے مطابق فلا یجوز التعدی من صحت النکاح فی مسئلۃ الفضولی الی صحت بے فضولی کے صحت نکاح فضولی سے آپ صحت بے فضولی کے اوپر تعدی نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ جب نکاح فضولی صحیح ہو سکتا ہے تو اس سے ہم تعدی کر کے سرایت کر کے کہیں کہ بے فضولی بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہماری جو اصل دلیل کی بنیاد کس چیز پر تھا؟ نکاح فضولی جب صحیح ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے تھا۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہم نے جو نظریہ پیش کیا ہے، ہمارے جو معصوم کی روایت کے مطابق جب بے صحیح ہو سکتا ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونی چاہیے، وہاں پر احتیاط زیادہ ہے، لہٰذا بے فضولی کی صحت نکاح فضولی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ خود بتا رہے لأن الحکم فی الفرع لا يستلزم الحکم فی الاصل، فرع کا حکم جو ہے نا کبھی بھی اصل کے لیے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ فرع کا حکم کون سا ہے؟ نکاح فضولی، کیونکہ ہم نے مشہور والوں نے اسی طرح استدلال کیا تھا نا، نکاح فضولی صحیح ہے تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہے، تو نکاح فضولی معصوم کے نزدیک فرع ہے،
روایت کے مطابق فضولی اصل ہے، تو فرع کا حکم کبھی اصل کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا ہے فی باب الاولویت بطریق اولا کے ذریعے سے۔ وَإِلَّا اگر آپ کہتے ہیں کہ فرع کے حکم کے ذریعے سے اصل کے لیے اگر حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو لم يتحقق الاولویت کما لا یخفی، اولویت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ کیا ہے آپ سے یہ بات معافی نہیں، اولویت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو معصوم نے جو ہے نا آگے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ اولویت، یعنی جب بے فضولی صحیح ہے تو نکاح فضولی بطریق اولا کیسے صحیح ہے، اس کی وجہ انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک خلاصہ کیا ہوا؟ یہاں تک خلاصہ مشہور نے یہ کیا کہ نکاح فضولی جب صحیح ہے، چاہے غلام کے بارے میں ہو چاہے عبد کے بارے میں ہو، تو بے فضولی بطریق اولا صحیح ہے۔ اب بطریق اولا کیوں؟ ہم نے اس کی دو وجہ بیان کی، ایک دماغ و فروش کا مسئلہ ہے نکاح میں، اور دوسرے بزو کا مسئلہ ہے۔ جب اس میں اس طرح کے ہونے کے باوجود صحیح ہے تو بے بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے۔ معصوم نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ ہمارے سامنے معصوم کی ایک روایت ہے جو عامہ کے ایک نظریے کو رد کرنے کے حوالے سے معصوم سے صادر ہوا ہے، اور اس روایت کے اندر نکاح کو فرع اور بے کو اصل قرار دیا ہے، لہٰذا اس نظریے کے مطابق بے اصل نکاح فرع ہے، لہٰذا فرع کا حکم اصل پر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی معصوم نے اس روایت کے اندر کیوں نکاح کو فرع قرار دیا، اس کے اندر احتیاط کی وجہ کیا ہے، وہ کل انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ محمد۔